بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک مجھے وہ مقام عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے سلمان علیہ السلام کی دعا سنی اور تمام جن، پرندے، کیڑے مکوڑے اور ہواؤں کو سلمان علیہ السلام کا تابع کر دیا۔ ہوا سلمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑائے پھرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی نظر زمین پر ایک عورت پر پڑی جس کے منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی، عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا، اس پاگل لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جب سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ سے اتری اور پانی میں جا گری۔ بس انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا کہ پرندے، کیڑے مکوڑے، جنات اور ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سلمان علیہ السلام کا تخت زمین پر آنے لگا۔ حضرت سلمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جنات کو حکم دیتے، وہ ان کی بات نہ سنتے، وہ پرندوں کو حکم دیتے، وہ بھی ان کی بات نہ سنتے، اور وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ بھی ان کی بات نہ سنتی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کچھ دن بہت پریشان رہے، پھر انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے تخت پر بیٹھ کر عورت کو حقیر سمجھا، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا تو شاید اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کچھ دن تک اس عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملی۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کو بھوک لگی، وہ سمندر پر مچھلیاں پکڑنے گئے۔ وہاں انہوں نے اس عورت کو دیکھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ادب کے ساتھ جوڑ کر اس عورت سے معافی مانگی اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ پاگل عورت مسکرائی اور بولی کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی اور دونوں خوش خوش رہنے لگے۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اسی سمندر پر مچھلی پکڑنے آئے کہ کچھ مچھیروں نے ایک مچھلی پکڑی جو چمک رہی تھی۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب اس مچھلی کو کاٹا گیا تو اس میں سے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی نکلی۔ مچھیروں نے انگوٹھی حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچائی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جلدی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ساری مخلوقات کو سلمان علیہ السلام کا دوبارہ تابع کر دیا۔ ہوا آپ کے تابع ہو گئی، جنات آپ کے تابع ہو گئے، پرندے بھی آپ کے تابع ہو گئے اور کیڑے مکوڑے بھی آپ کے تابع ہو گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ جب آپ اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل یہ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق میں عیب تلاش کرے یا کسی کا دل دکھائے یا کسی کو اپنے سے کم سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، انسانیت کے ناطے اس دنیا میں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ سماجی اصول اور دیگر ترجیحات جو ہم خود اختیار کرتے ہیں اس سادہ لیکن اہم حقیقت کو فراموش کر سکتے ہیں۔ کچھ آسان ترین غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جان لے سکتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ جنوبی وسطی کیرولائنا کے رہنے والی ایسی ڈمبر کے ساتھ بھی پیش آیا، جسے اس زمین پر چلنے والے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ سن 1915 میں ایسی ڈمبر جو اس وقت 30 سال کی تھی، اچانک مرگی کے دورے کا شکار ہوئی، جس کے بارے میں سب نے سوچا کہ شاید اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ جنوبی کیرولائنا کے ڈاکٹر بریگز، جنہوں نے ڈمبر کی ضروری جانچ پڑتال کے بعد اپنا پیشہ ورانہ فیصلہ سنایا اور خاتون کو مردہ قرار دے دیا تھا، کیونکہ اسے اس وقت زندگی کے کوئی آثار نہ ملے تھے، کیونکہ نہ تو اس کی سانس چل رہی تھی اور نہ ہی نبض۔ اگلی صبح 11 بجے تابوت کا انتظام کیا گیا اور اس کی لاش کو اس لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا۔ اس زمانے میں جنازے بہت تیزی سے کیے جاتے تھے۔ ڈمبر کی بہن پڑوسی شہر میں رہتی تھی اور اسے اس کی بہن کی موت کے ساتھ ساتھ آخری رسومات کے بارے میں بہت دیر سے اطلاع ملی۔ کچھ دیر بعد تابوت کو 6 فٹ گہرے گڑھے میں اتارا گیا اور تابوت کو ڈھانپ کر گڑھے کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈمبر کی بہن پہنچی اور اس نے مبلغین سے تابوت کھولنے کی التجا کی تاکہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مبلغین نے تابوت کھولنے پر اتفاق کیا اور جب تابوت کا ڈھکن کھولا گیا تو سب چونک گئے، کیونکہ ایسی ڈمبر اپنی بہن کی طرف جاندار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی
رہی تھی۔ ڈمبر حقیقت میں زندہ تھی اور اگر اس کی بہن وہاں نہ پہنچتی تو اسے زندگی کے آخری لمحے اسی تابوت میں گزارنے پڑتے۔ ڈمبر کو زندہ دیکھتے ہی تینوں مبلغین پیچھے کی طرف قبر میں گر گئے، جن میں سے ایک مبلغ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں کیونکہ باقی 2 نے اسے باہر نکلنے کی بے چین کوشش میں روند ڈالا۔ جب ڈمبر قبر سے باہر نکلی تو سب بھاگنے لگے، یہ سوچ کر کہ وہ مردہ کا بھوت ہے۔ اس دن کے بعد سے بلیک ویل میں ہر کوئی انسان ایسی ڈمبر کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا، یہ سوچ کر کہ وہ کسی قسم کی زومبی ہے۔ اس وقت سے اس واقعے کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا، لیکن 25 اگست 1955 میں اگست کرانیکل کا ایک اخباری مضمون شائع ہوا جس میں ڈاکٹر بریگز کا ذکر ہے کہ کیسے 1915 میں انہوں نے اپنے ایک مریض یعنی کہ ڈمبر کو غلط طریقے سے مردہ قرار دے دیا تھا۔ ایسی ڈمبر اس ڈاکٹر سے آگے نکل گئی تھی جس نے اسے 40 سال قبل مردہ قرار دیا تھا۔ ڈمبر آج روئی چن رہی تھی، بہت زیادہ زندہ، حالانکہ اس کے جنازے کی تبلیغ کی گئی تھی اور تقریباً نصف صدی قبل اس کے تابوت پر مہر لگائی گئی تھی۔ اس کی موت کی عجیب کہانی جو جنوبی وسطی کیرولائنا شہر کے زیادہ تر بوڑھے باشندوں کو معلوم ہے، ڈاکٹر اوڈی کے ذریعے کرانیکل کی رپورٹ کے ذریعے شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے اس کہانی کو دنیا بھر کے مختلف رسائل اور نیوز ایجنسیوں نے آگے لکھا، جن میں سے ایک مصنف جان بانڈسن نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا Buried Alive: The Terrifying History of the Most Prime Fear۔ ڈمبر مقامی کمیونٹی میں کافی مشہور شخصیت بن گئی تھی اور ہر کوئی اس کے زندہ دفن ہونے کی کہانی کو جانتا تھا۔ ایسی ڈمبر کا انتقال 1955 میں 70 سال کی عمر میں قدرتی وجوہات سے ہوا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس کی پہلی موت کی کہانی 1955 میں اس کی دوسری اور آخری موت کے بعد لکھی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، یہ دنیا اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنائی ہے اور ایسے مقامات کی تخلیق کی ہے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان 5 مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اتنے مختصر وقت کے لیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ سورج غروب بھی ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے ناروے۔ ناروے یورپ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت ملک ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت میسر ہے اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے شہریوں کو سوشل سیکیورٹی کی حفاظت بھی حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قدرت نے ناروے کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ یہاں سورج صرف چند گھنٹے کے لیے غائب ہوتا ہے۔ مئی سے جولائی تک کچھ علاقے شمالی ناروے کے ایسے ہیں جہاں سورج رات کو بھی اپنے آب و تاب سے چمکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ یہ بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت اور دلفریب مناظر، آبشاریں اور جنگلات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں بھی سورج کم ہی غروب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کینیڈا۔ کینیڈا کے شمال میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں دن کی لمبائی 22 گھنٹے تک بھی ہوتی ہے۔ اس وقت سے مقامی لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں، جن میں گولف کھیلنا، پہاڑوں پر چڑھنا اور مچھلی پکڑنا شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے سویڈن۔ ناروے کا ہمسایہ ملک سویڈن بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سورج رات کے تقریباً 1 بجے غروب ہونے کے بعد صرف 3 گھنٹے بعد یعنی 4 بجے دوبارہ نکل آتا ہے۔ ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام ہے فن لینڈ کا۔ فن لینڈ ملک بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سکیٹنگ، سائیکلنگ اور پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔ باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چیکوسلوواکیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا تھا۔ یہ خاندان 400 سال سے اسی جگہ جوتا بنانے کا کام کر رہا تھا۔ بلاخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان جس کا نام تھانسن جارج باٹا تھا، اس نے 1894 میں اپنے آباء و اجداد کے پیشے کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوتا بنانا آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے تھامسن جارج کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر
तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने के बजाय मजीद टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। थॉमसन जॉर्ज ने खानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजिम भी रख लिए। तकरीबन 1 साल ये काम चला होगा कि थॉमसन जॉर्ज कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने इसे आ घेरा। उसे हर कदम पर नाकामी हासिल हो रही थी। लोग इसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी इससे नाखुश थे, जिसकी वजह से थॉमसन जॉर्ज हिम्मत हार कर घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान रहने लगा। उन्हीं दिनों इसकी मुलाकात एक बूढ़े मजदूर से हुई और इसने इसके चेहरे पर परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो थॉमसन जॉर्ज ने सारी सूरत हाल बता दी। मामला सुनने के बाद बूढ़े मजदूर ने कहा कि बेटा, तुम हमेशा यही ख्याल करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह तुम ये कोशिश करते रहोगे कि किसी तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मैं मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह दूं। दोस्तों, ये बात तीर की तरह थॉमसन जॉर्ज के दिल को लगी और इसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। थॉमसन जॉर्ज चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से जूते तैयार करने लगा और लोगों ने भी इन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। थॉमसन जॉर्ज ने प्रोडक्ट के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी और इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। इसके अलावा थॉमसन जॉर्ज ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ कराई, जिनके मुताबिक प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर खत्म होनी थी। इस तकनीक के मुताबिक किसी भी चीज की कीमत 99 या 19.99 पर खत्म हुई थी, जो देखने में 100 या 20 से बेहतर लगती थी। हालांकि एक ही अदद का फर्क पड़ता था। अब सिर्फ 4 सालों में बाटा शूज कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि मशीनों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इसके अलावा अब डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। इन मशीनों और टेक्नोलॉजी से कम वक्त और कलील खर्च से बेहतर प्रोडक्ट बनने लगी। जबकि थॉमसन जॉर्ज हमेशा एक ताजिर की तरह सोचता रहता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाए। वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता और उनके मशवरों पर अमल भी करता। चुनाचा 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट टेक्निक मुतारिफ कराई। इस तरह जल्द ही बाटा कंपनी यूरोप की पहली जॉब साज कंपनी बन गई। 1912 में इस कंपनी के मुलाजिमीन 600 हो चुके थे, जो इसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत थे। इसके अलावा 1904 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो इनके लिए कुरअ फाल साबित हुई, क्योंकि अब थॉमसन जॉर्ज के पास जर्मन फौज के जूते बनाने के लिए आर्डर आने लगे और 1914 से लेकर 1918 तक इसे पहले से 10 गुना ज्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए। मगर चूंकि ये भी हकीकत है कि कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा जंग के बाद इसका कारोबार बहुत मंद हो गया, लेकिन इसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और 1925 में फिर से इसका बिजनेस उरूज की तरफ बढ़ने लगा। अब बाटा कंपनी कई एकड़ जमीन तक फैल चुकी थी। मगर एक दिन जबकि थॉमसन जॉर्ज 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज पर सवार था तो बदकिस्मती की वजह से वो जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी इसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में वाक़या है। दुनिया के 18 ममालिक में बाटा की फैक्ट्रियां कायम हैं और दुनिया भर के 70 से ज्यादा ममालिक में 5200 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। 1930 में भारत के शहर कलकत्ता में भी बाटा नगर कायम किया गया, जहां 7500 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं। बाटा पहली शूज कंपनी है जिसे 1993 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। थॉमसन जॉर्ज बाटा की ये पॉलिसी थी कि दुनिया में जहां भी बाटा फैक्ट्री लगाई जाए इसके नजदीक एक मिसाली कस्बा भी कायम किया जाए, जहां रहने वाले लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। यही वजह है कि दुनिया में जहां भी बाटा की फैक्ट्रियां कायम हैं, इसके करीब बाटा के नाम से एक कस्बा भी मौजूद है, जैसे कि भारत में बाटा नगर, पाकिस्तान में बाटापुर, हॉलैंड में बाटा ड्रॉप और फ्रांस में बाटा विला, और ऐसे ही मजीद कई शहर बाटा के नाम से कायम हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आज बाटा रोजाना तकरीबन 10 लाख कस्टमर्स को डील करता है। खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और तकरीबन पूरे एशिया में अपनी धाक बिठाए हुए है। टोरंटो, कनाडा में इसी खानदान के एक फर्द सोजा बाटा ने बाटा शूज म्यूजियम भी कायम कर रखा है। बाटा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। शायद बाटा के कायम और दायम रहने की एक वजह ये भी है। अगर आप इसी तरह बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की कामयाबियों की दास्तान जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی۔ تھوڑے عرصے بعد وہ خود بھی دمے کی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی کل جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو جوان لڑکا اور اس کی بیوی سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کا جوش ٹھنڈا ہو کر رہ گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز میں گھر میں پکتا تھا۔ بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چارپائی صحن میں لے جائیں تو بہتر ہوگا، ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کو صبر اور شکر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا مجھے تو عذر نہیں مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کیونکہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ گائے کو اوڑھنے والا کمبل لے آؤ اور لڑکا جلدی سے کمبل اٹھا کر لایا اور دادا سے کہا کہ آدھا کمبل مجھے واپس کر دیں۔ دادا بولے بیٹا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بیٹے سے کہا دادا کو سارا ہی کمبل دے دو۔ اس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب آپ بوڑھے اور بیمار ہو کر صحن میں چارپائی بچھائیں گے تو آپ کو کیا دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکے کی یہ معمولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سمر گئی۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک کہ وہ حیات ہیں اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں جنگل میں بھیڑیں چرا رہا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نماز ادا کرنے لگا تو وہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بھیڑ کو دبوچ لیا اور اسی وقت شیر نے اس بھیڑیے پر حملہ کر کے بھیڑ کو بچا لیا اور میری بھیڑوں کی حفاظت کرنے لگا۔ اور جب میں نے نماز ادا کر لی تو شیر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو ذر، ابھی جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر آؤ، میں تمہاری بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ تمام واقعہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ سب تمہارے ایمان کی بدولت ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ کچھ منافقین نے کہا کہ ابو ذر اپنی بڑھائی بیان کرتا ہے، چلو جنگل میں جا کر ابو ذر کی بھیڑیں چرا لیتے ہیں۔ جب یہ منافقین جنگل میں پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک شیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیڑوں کو چرا رہا ہے، جب کوئی بھی بھیڑ ریوڑ سے جدا ہوتی تو شیر دھاڑ کر اسے واپس ریوڑ میں لے جاتا۔ جب شیر نے منافقین تو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی طرف متوجہ ہوا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ تو ابو ذر کے ایمان کی بدولت ہے کہ میں ان کی بھیڑوں کو چرا رہا ہوں۔ اگر ابو ذر مجھے حکم دیں کہ ان منافقوں کو پکڑ لو تو قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی، میں تم سب کو اس طرح نگل جاؤں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شیر نے جادوگروں کے اسدوں کو نگل لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس جرہم نامی ایک قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ ایک مدت گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ کی خبرگیری کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سارہ نے اجازت دے دی اور یہ شرط رکھی کہ وہاں آپ اپنی سواری سے نیچے نہیں اتریں گے، یعنی فوراً واپس آ جائیں گے۔ بس آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہے کہ جو انتظام کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے فرمایا، جب تیرا شوہر واپس آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے
یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو معلوم کر کے زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حقارت آمیز لہجہ میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں صفت کا بوڑھا آدمی یہاں آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں وہ کہتا تھا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، اور کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ سے دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اجازت دے دی، اور پھر وہی شرط رکھی کہ آپ سواری سے نیچے نہیں اتریں گے اور واپس چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اس موجودہ عورت سے اس کے شوہر کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے، خدا آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ آپ نے کھانا طلب فرمایا تو فوراً دودھ اور گوشت سے ان کی ضیافت کی۔ آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس نیک بخت عورت نے آپ سے سواری سے اترنے کی خواہش فرمائی تاکہ ان کے سر سے سفر کا گرد و غبار دھو ڈالیں، لیکن آپ نہ اترے۔ وہ فوراً ایک پتھر اٹھا لائیں اور آپ کے دائیں طرف رکھ دیا۔ آپ نے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھا جس پر نشان باقی رہ گیا، تو انہوں نے آپ کے سر کے دائیں حصے کو دھویا، پھر بائیں طرف لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اس پر بایاں قدم رکھا جس کا نشان باقی رہ گیا۔ انہوں نے آپ کے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ فارغ ہو کر آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی اور اپنی بیوی سے دریافت فرمایا، اس نے جواب دیا کہ ہاں نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا، میں نے یہ عرض کیا اور ان کے سر کو دھویا بھی تھا، چنانچہ اس پتھر پر ان کے نشانات باقی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیمی یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے، جس کا مسلح بنانے کا امت اسلامیہ کو حکم دیا گیا تھا۔ بغاوی نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، ان کے متعلق بعض ارباب تحقیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے پتھر مٹی کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے، جس سے ان کے پاؤں کے نشان باقی رہ جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ تیری عمر میں آدھی زندگی آرام و سکون اور خوشی میں گزرے گی اور یہ آدھی زندگی پریشانیوں اور غموں میں گزرے گی، اب تیری مرضی ہے کہ جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ میری شریک حیات ہے، بہتر ہے پہلے اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ رات خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا تیری آدھی زندگی میں خوشیاں ہیں اور آدھی زندگی میں پریشانیاں، اب تیری مرضی ہے جس کو چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس کی بیوی نے کہا پہلے خوشی کو انتخاب کر لو۔ اس نے اپنی شریک حیات کی بات پر عمل کیا اور پہلے خوشی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا تو دنیا اس کی طرف مائل ہوئی، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ اس سے یہ کہتی کہ تمہارا فلاں ہمسایہ ضرورت مند اور محتاج ہے، اس کے ساتھ احسان کرو، یا اسے کہتی کہ تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند اور ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اس طرح جو بھی نعمت اس کو ملتی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فراوانی میں گزری، اور جب آدھی اور دوسری زندگی شروع ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے شکر ادا کیا، اور یقیناً خدا اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی احسان، شکر نعمت، غریبوں، محتاجوں اور عزیز و اقارب کی مدد کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اس کی دوسری آدھی زندگی بھی خوشیوں اور فراوانی میں گزری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کسی ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر لاہب و لعب اور بے ہدہ چیزوں میں گزار دی اور آخرت کے لیے کچھ بھی راز راز اکٹھا نہ کیا۔ نیک اور صالح لوگوں نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی، وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے جب اپنے کارناموں پر نظر ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لگایا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، کیونکہ اسے اپنے دامن میں کوئی بھی نیک عمل نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر
اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے دل سے ایک آہ نکل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ اور استغفار کے ارادے سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے دنیا و آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد اس شہر والوں نے خوشی منائی اور اسے شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا اور اس کے اوپر خش و خاشاک ڈال دی۔ اس موقع پر ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی و پرہیزگار لوگوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ عرض کیا کہ اے رب العالمین، وہ ایک مشہور و معروف گناہگار بدکار تھا، وہ کس نظریے سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت و مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے جب اپنے آپ کو بے یار و مددگار دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ و زاری کی تو ہم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت نہ پوری کریں؟ کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ زاری کی اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو؟ دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جس نے اپنی حالت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور وقت روانگی آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر میں قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کافی ساز و سامان اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزوار سے پہلے ہم فائدہ مند ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش تھی کہ پہلے ہم ریوڑ کو چرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور پھر حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور امورہ میں چلے گئے اور وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے درمیان ایسی جگہ ٹھہرے جو کئی ملکوں کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ رہ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ان کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ دیکھتی تھی کہ ان کے مہربان اور باوفا شوہر کو ہمیشہ سے فرزند کی آرزو ہے، اس لیے وہ کچھ اداس رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ جب انہیں خود اپنے ہاں بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس نوزائیدہ بچے نے باپ کی آنکھوں کو نور بخشا اور اس کے قلب کو روشنی سے لبریز کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت سارہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بے حد غمگین اور پریشان رہنے لگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ نوعیت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ہاجرہ اور ان کے بچے کو ایسے دور دراز مقام پر چھوڑ آئیں جہاں سے ان کی خبر تک نہ آنے پائے۔ اس سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان رہنے لگے۔ اس صورتحال کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ عورت کی مثال ٹیڑھی ہڈی کی سی ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو سارہ سے علیحدہ کر دو۔ عرض کی کہ اے خداوند، پھر کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا، میرے حرم کی جانب، اس جگہ جس کو امن کی جگہ قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا قطع ہے جس کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس کا نام مکہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے براق لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بہتر مقام پر پہنچتے، اس جگہ کے درختوں اور نخلستانوں کو دیکھتے تو دریافت کرتے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ وہی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔
حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فوراً واپس آ جائیں گے۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو اس مقام پر ایک درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر اس درخت کے نیچے ٹھہر گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اس بے آب و گیا مقام پر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور واقع ایک پہاڑی پر پہنچے تو مڑ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، خداوند میں نے اپنے اہل خانہ کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبززار نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل اور ان کے طالب ہوں، ان کو میوے نصیب کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمان خدابندی کے مطابق ان دونوں ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا اور خود حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسی جگہ رہ گئیں، ایک بے سہارا عورت اور ایک دودھ پیتا بچہ آبادی سے دور ایک بے آب و گیا میں تنہا رہ گئے۔ تاہم حضرت ہاجرہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا پر توکل کرنے کا سبق سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پر اپنے ایمان اور توکل کے ساتھ صبر کا دامن تھام لیا اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتی رہیں اور آخر وقت آ گیا جب یہ سامان ختم ہو گیا اور پیاس میں مبتلا ہو گئیں، جس سے ان کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جب سورج بلند ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے قرار ہوئیں، اٹھیں اور اس وادی میں صفا و مروہ کے درمیان آ گئیں اور آواز دی کہ کیا اس وادی میں کوئی مددگار ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کوہ صفا پر گئیں تو وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا، سمجھی کہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر وہاں سے دوڑی اور اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ پھر مروہ پر پہنچی تو اس سراب کو صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نہ دکھائی دیے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ اس طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ جب 7ویں مرتبہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حج کے دوران حاجی جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کی چاروں طرف ریت جمع کر دی تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اس چشمے کو زمزم کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا یا رک جا۔ عرفات و ذوالمجاز میں قبیلہ جرہم اترا ہوا تھا۔ جب مکہ میں پانی ظاہر ہوا اور پرندے اور صحرائی جانور اس پانی کے پاس جمع ہوئے تو جرہم کے لوگوں نے جانوروں کو دیکھا اور سمجھے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو درخت کے نیچے مقیم پایا اور جناب ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ چند روز بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آئے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ خدا کے خلیل، یہاں سے قریب جرہم کے کچھ لوگ آباد ہیں جو ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اجازت ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کر لیے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے انسیت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ یوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے پر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور قبیلہ جرہم کی ہمسائیگی میں ہنسی خوشی دن گزارنے لگیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے اور انہیں دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔